ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دل جوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، جس میں اس واقعہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور لکھ دینا، اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔ تو اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا پڑھا ہے، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جبکہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ ابھی اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب، جہاں آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھے یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈال دیں گے۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈال دیں گے۔ اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی کہ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر ہجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ،
جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ تیم بنا دیا، لہٰذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے اگر ابھی تک بھی آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
آپ تک پہنچتا رہے، اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو صرف ایک لائک بھی ضرور کر دیں، اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ابھی تک نہیں لکھا تو ثواب کی نیت سے وہ بھی ایک نام ضرور لکھ دینا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، تمام امت مسلمہ کو شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔